آج کا ایک اسکالر اپنے آپ کو سو پوائنٹ اسکالر کہنے والا کہتا ہے میں اس دور میں ہوتا تو علی کے ساتھ، میں اس دور میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف جنگ کرتا. ارے تو کیا ہو، تیری اوقات کیا، تو کیا ہو، تیری حیثیت کیا؟ تو ایک صحابی کے خلاف زبان چلا رہا ہے. حضرت معاویہ صحابی، تو ایک صحابی کے خلاف زبان چلا رہا ہے. حضرت معاویہ صحابی ہیں اور کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر قیامت تک آنے والا کوئی متقی اور پرہیزگار انسان نہیں. ہم ایسے لوگوں کو اسکالر مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان فالو کرتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے ہم تو صاحب فلانے کو سنتے ہیں، انہوں نے علماء کی دکانیں بند کر، انہوں نے علماء کی دکانیں نہیں بند کر دی، انہوں نے تیرے دین کا جنازہ نکالا. سرکار پھر رک جاؤ، ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی، اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے، بنو امیہ کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف. اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو یہی بات میں نے کی تھی، اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے. کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اشرف قادری صاحب، مراڑیاں، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی شاگرد. مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی بھی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا، وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے، انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. تو یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی. اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا. کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ، اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا. ابھی میں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں، لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر، اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے، ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا نا، ٹھیک ہے نا. تو اور یہ جی وہ ان کا علمی لیول دیکھیں، بالکل وہی باتیں جو بریلوین کے خلاف کرتے تھے. او جی گھر میں 2 بڑے لڑ پڑے تو بچوں کا کام نہیں ہے. او قرآن حدیث بیان کر. ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطی نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. کہ ہمارا دادا یہ تھا تو ہمارا پردادا یہ تھا. اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹامپ پیپر کے اوپر، تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے. آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے
کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، حضرت علی کی پارٹی تھی۔ تینوں جنگوں کے بارے میں، جمل، صفین، نہروان، دیکھ لیں، میں نے حدیثیں بتا دی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، 187 احادیث اور آثار ہیں، پڑھیں، خود پڑھ کے دیکھ لو، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے جی۔ مودودی کو خیال آیا خلافت و ملوکیت لکھنے کا، اور خیال آ گیا اس کو پمفلٹ لکھنے کا۔ حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے، بخاری مسلم کی روایتوں کا کریکٹ نمبر دیتا ہے، کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا۔ مرزا محمد علی جیلوی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ۔ اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے، 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا۔ آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کسی محدث نے کیوں نہیں لکھا؟ محدث نے لکھا تو انہوں پتہ نہیں سی نا، تو انہوں تے بخاری مسلم دا بھی خالی نہ ہی پتا سی۔ اور دوسرا، کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تکبیر تحریمہ سے سلام تک؟ زبیر علی زئی صاحب نے۔ دسو کسی حال تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کوئی چیز لکھی ہے؟ کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو زہر آلود بکری جب پیش کی گئی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے اسے کھا کے، حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی، مرزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے۔ کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا رزلٹ نکالا ہے؟ وابیو تمہارے علاوہ؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، کہتے ہیں نہیں اتنا عرصہ حضور کو پتہ نہیں چلا جب تک کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی۔ کس محدث نے حدیث افک اما عائشہ پہ تہمت لگنے والی حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا وابیوں سے پہلے؟ تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا۔ تو سرکار جنگ جمل، صفین، نہروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھیں، اور اسے جو رزلٹ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں؟ آئے ہونا داڑھ تھلے ہونا، علمی بات کرو، خود سارے کام تم لوگ کر رہے ہوتے ہو، ہمیں بلیم کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر۔ اور جس کا دل کرتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا چوہا چھوڑ کے انہوں بے عزت کرانا سے پیش چھڑ دینے، وہ مہدی کہ تسی ابن تیمیہ انہوں بھی لے آؤ نا، وہ بھی یہی کچھ ہوئے گی، ہاں ہو گئی، بلکہ ہر چیز تسی دھوکھے نال پیش کی تھی، ہر چیز غلط پیش کی۔ اور اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وابی، اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول، فری PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں، اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں۔ اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا، یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اور نہ یہ شہید ہوتا۔ تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے، نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے جی حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے۔ بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا، پھکی سی ہے الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا۔ پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا داڑھ تھلے ہوں۔ اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہوں گاٹیاں تو پھاڑ لیا آ کے
ملا علی قاری، ہائے 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 صدقے، رحمہ اللہ، یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ، اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے. اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی، پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے، اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو، بلکہ سور نہیں، سوراں دے سور. ہاں، تو ملا علی قاری لکھتے ہیں، کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں، اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے، جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی، اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی، یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا. ہاں. نمبر 4 حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں، اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لعن دان نہ کریں. ہاں، لعنت نہ بھیجیں، مانے کہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی، لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں، ہر فرقے نے ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون.